شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 58 کا آج آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالی کا فرمان علی شان ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں اور ان کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح نعت ہے۔ اس کے نزول کا واقعہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک بار صحابہ کرام سے غزوہ تبوک کے لیے چلنے کا حکم دیا تو بعض حضرات نے عرض کیا کہ ہم اس بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لیں۔ ان کا یہ جواب دینا اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں باپ کی مشورہ پر موقوف رکھنا بارگاہ الہی میں ناپسند آیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس میں فرمایا یہ گیا کہ جس قدر قرب و ملکیت تمہاری جانوں سے تم کو ہے، اس سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سے ہے۔ تو ان کے حکم کے ہوتے ہوئے کسی کے مشورہ کا انتظام کرنا ناپسند ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے حکم دے دیا تو چاہے ماں کہے یا نہ کہے، تمہارا دل قبول کرے یا نہ کرے، بہرحال تم پر ان کی اطاعت واجب ہے۔ اولا کے چند معنی ہیں، ایک تو بمعنی زیادہ مالک، تو اب مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کو تم پر اتنا اختیار اور ملکیت ہے کہ اتنی ملکیت تمہاری جان کو تمہارے جسم اور اعضاء پر نہیں ہے۔ دیکھو، جان جسم کے اعضاء کی ایسی مالک ہے کہ اس کی کوئی بھی حرکت بغیر جان کے ارادے کے نہیں ہوتی۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان وغیرہ بالکل بے بس ہیں اور جان کے قبضہ میں ہیں، مگر حضور علیہ السلام کی ملکیت اور قبضہ اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے کہ جو بھی حرکت ہو وہ حضور علیہ السلام کے فرمان کے ماتحت ہو۔ حضرت سہل نے فرمایا کہ سنت رسول علیہ السلام کی لذت وہ کبھی نہیں پا سکتا جو اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی ہر چیز کو حضور علیہ السلام کی بالکل ملکیت نہ سمجھے۔ دوسرے معنی ہے زیادہ لائق، تو معنی یہ ہوئے کہ حضور علیہ السلام جان سے بھی زیادہ اطاعت کے لائق ہیں۔ اگر سردی کا موسم ہے، جان و دل چاہتے ہیں کہ پانی کو ہاتھ نہ لگاؤ، مگر رات میں غسل واجب ہو گیا۔ حکم سرور عالم علیہ السلام ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لو۔ اب جان و دل کی بات نہ مانو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور بات بھی یہ ہے کہ جس قدر احسانات حضور علیہ السلام کے ہم پر ہیں وہ کسی کے بھی نہیں۔ موت کے بعد ہاتھ پاؤں بیکار، قیامت میں یہی ہاتھ پاؤں خلاف گواہی دیں گے، مگر محبوب رب العالمین علیہ السلام کا کرم زندگی، موت، قبر، حشر ہر جگہ شامل حال ہے۔ اسی طرح ماں باپ، قرابت دار کی محبتیں فنا ہونے والی ہیں کہ قیامت میں کوئی پہچانے گا بھی نہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ فراموش نہیں فرماتے، اور جس قدر احسان زیادہ اسی قدر استحقاق زیادہ۔ تیسرے معنی میں ہے زیادہ قریب، جیسا کہ مدارج النبوت جلد اول باب 100 میں ہے کہ نزدیک تر نیز یہ ہی معنی کیے مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں۔ اب معنی ہوئے کہ نبی مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں بمقابلہ اس کی جان کے، اور یہ معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ قریب ہماری جان ہے، اسی لیے اگر جسم کو ذرا بھی تکلیف پہنچ جائے تو روح کو خبر ہو جاتی ہے، اور جان سے بھی زیادہ قریب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس سے مسئلہ حاضر و ناظر بھی حل ہو گیا کہ جان جسم کے ہر عضو میں حاضر و ناظر ہوتی ہے، تو حضور علیہ السلام ہر مسلمان کے پاس حاضر ہیں اور ناظر ہیں، اور مسلمان تو زمین و آسمان کے ہر گوشہ میں رہتے ہیں، کیونکہ فرشتہ اور جن و انسان سب ہی میں مسلمان ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ رب نے اپنے لیے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور حبیب علیہ السلام کے لیے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی علیہ السلام مسلمانوں سے بمقابلہ ان کی جانوں کے زیادہ قریب ہیں۔ اگر شہرگ کٹ جائے تو بھی موت آ گئی، اگر جان نکل گئی تو بھی موت آ گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر اللہ سے کوئی
شخص اپنے کو قریب نہ جانے تو ایمان ختم ہو گیا، اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریب نہ جانے تو بھی بے دین ہوا۔ اس لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے بہت سے فرقے ہوئے اور ان میں سے بہت سے اختلافات بھی ہیں، مگر اس پر سب متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ اس لیے اتحیات میں ہر شخص ہی کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام۔ قبر میں ہر شخص کو حضور علیہ السلام کا دیدار کرایا جاتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی مرے، جب تنہا گھر میں جائے تو کہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غرض کے بہت سی آیات و احادیث اور اقوال فقہاء سے حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے، اور بہت سے مسائل اس پر مبنی ہیں۔ اس کی پوری تحقیق مع تمام سوال و جواب ہماری کتاب جاء الحق و زہق الباطل مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی ہے، اس میں دیکھیں۔ اس میں ایسی وضاحت کر دی گئی ہے کہ جس سے زیادہ آسانی مشکل ہے۔ اب جو فرمایا گیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی علیہ السلام کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، یہ بھی اولا سے بخوبی چسپاں ہے کہ باپ کے خون سے ہم پیدا ہوئے تو اس خونی رشتہ کا یہ اثر ہوا کہ باپ ہمارا اور ہمارے مال کا مالک قرار دیا گیا۔ باپ کی اطاعت واجب ہوئی، اور جس عورت سے بھی باپ نکاح کرے وہ بیٹے کے لیے حرام اور وہ اس کی ماں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہم سب وجود میں آئے، اور حضور علیہ السلام سب کے نکاح کی اصل تو جس بیوی سے حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا فرمائیں اور وہ بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں، وہ مسلمانوں کی مثل ماں کے بدرجہ اولا ہونی چاہیے، مگر یہ ماں ہونا چند احکام میں ہے، نہ کہ کل میں۔ ان سے نکاح کرنا حرام ہے، اور ان کا ادب و احترام ماں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن ان کو بے حجاب دیکھنا، ان کے ساتھ تنہا سفر کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح بعد موت کسی مسلمان کی میراث ان کو نہ ملے گی، اور ان کے ساتھ خلوت کرنا کسی مسلمان کو جائز نہیں۔ ان کے اہل قرابت یعنی بہن بھائی مسلمانوں کے ماموں یا خالہ قرار نہ پائیں گے، بلکہ ان سے نکاح جائز ہوگا۔ مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کی والدہ ماجدہ ہے، مگر ان کے بھائی عبد الرحمن مسلمان عورتوں کے ماموں نہیں، اور ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کی خالہ نہیں۔ ان کے ساتھ نکاح اہل اسلام ہوا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ادب و احترام ضروری ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے اہل قرابت مسلمین کا احترام ضروری ہے، بلکہ ان کی اولاد و امجاد حضرات سید لوگ واجب التعظیم ہیں کہ ان کی عزت و حرمت مسلمانوں پر لازم ہے، اور ان کے عیب جوئی یا دل آزاری سخت حرام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب کا باعث ہے۔ دیکھو تمام سید صاحبان پر زکوٰۃ کھانا حرام ہے، کیونکہ اس لیے کہ یہ لوگوں کے مال کا میل ہے، تو ان کو مال کا میل دینا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ میں نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں عرض کیا ہے صدقہ میل پھر اس پاک و ستھرے کی کو رواں کیوں ہو کہ دنیا کھا رہی ہے جس کی آل پاک کا صدقہ۔ وہ ہے خاموش قرآن اور یہ قرآن ناطق ہیں، نہ ہو جس دل میں یہ اس میں نہیں قرآن کا رشتہ۔ اسی طرح سادات کرام کو معمولی نوکر رکھنا، ان سے ذلت کے کام لینا، ان کو برے الفاظ سے پکارنا بھی سخت جرم ہے۔ ان کو عزت کی جگہ دو، ان میں علم کی تبلیغ کرو، ان کے گھر سے تم کو کلمہ ملا، ایمان ملا، قرآن ملا، رحمان ملا، اسلام ملا، پھر تم پر بھی ضروری ہے کہ ان کو اپنا پڑھا ہوا علم دو اور اپنا پیسہ خرچ کر کے ان میں علم و ہنر کی اشاعت کرو۔ اس آیت کو غور سے پڑھو۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرما دو اے محبوب کہ میں تم سے اس تبلیغ پر اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ ایک معنی یہ بھی اس آیت کے ہیں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اللہ توفیق دے۔ اس آیت کے ماتا روح البیان نے فرمایا کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد کی بیوی سے بعد طلاق نکاح نہ کرے، اسی طرح شاگرد کو لائق ہے کہ اپنے استاد کی بیوی سے بعد طلاق نکاح نہ کرے، کہ اگرچہ یہ بروئے فتویٰ جائز ہے مگر تقویٰ کے خلاف اور تقویٰ فتویٰ سے اوپر ہے۔ اگر مرید یا شاگرد نے اپنے مرشد یا استاد کی بیوی سے نکاح کیا تو دنیا و آخرت میں بھلائی نہ دیکھے گا۔